الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. تمام اقسام کی تعریف و تمحید اس خالق کائنات کے لیے جس خالق کائنات نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. اس کے بعد لا انتہا درود کی بارش ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. معزز سامعین کرام، آج کی اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب. سامعین حضرات، آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو ایک بہترین مخلوق قرار دیا ہے. اس کی نشو و نما کے لیے مختلف مراحل طے کیے ہیں، جس میں نوجوانی کا جو مرحلہ ہے، نوجوانی کا جو سٹیج ہے وہ نہایت اہم اور حساس ہوتا ہے. اسی مرحلے میں، اسی سٹیج میں انسان کو بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس کے عقیدہ فکری کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی دنیاوی مسائل میں مبتلا ہونے کا غلط استدلال کیا جاتا ہے، تو کبھی معاشرتی اور کبھی سیاسی انقلابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس مرحلے میں خاص طور پر کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کا پابند رہنے کی تلقین کرتا ہے، تاکہ معاشرے میں اسلامی وقار باقی رہے اور ہر قسم کے لوگ انحرافات سے محفوظ رہے. معاشرے و سماج کے لیے نوجوان ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں. ملک و ملت و فلاح بہبود تمام نوجوانوں پر منحصر ہوتے ہیں. گویا کہ ایک نوجوان معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں. جس قوم کے نوجوان راہ راست پر قائم ہو جائے، وہ معاشرہ، وہ ماحول انتہائی سازگار اور امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. لیکن جس قوم کے نوجوان بربادی کے شکار ہو جائے تو وہی قوم، وہی معاشرہ بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اور اس قوم کا اس ماحول کا امن و سکون چھین جاتا ہے. یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ نے بچوں کی تعلیمات اور تربیت کے حوالے سے خاص اہتمام کیا ہے، اور مرحلہ شباب میں کی گئی عبادتوں کو خاص مقام حاصل ہے. کائنات کے ذم پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے تلے رکھے گا، اپنے عرش کے سائے تلے میں جگہ دے گا. اس میں عادل امام اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو. در حقیقت عصر حاضر میں ہمارے نوجوان بہت ہی پرفتن دور سے گزر رہے ہیں. ہر طرف سے فتنوں کا یلغار ہے، اور نوجوان ان فتنوں کا سامنا مختلف انداز اور اسلیب میں کرتے ہیں. کچھ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں جو ہی فتنے میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو فتنے کی خطرناکیوں کا محسوس ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے آپ کو اس فتنے سے الگ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی حفاظت فرما اور ان کو کتاب و سنت کے پاکیزہ تعلیمات کی پابند بنا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. تمام قسم کی تعریف ہم تو ثنا خالق کائنات کے لیے، اس خالق کائنات نے ہمیں اس عظیم مجلس میں ایک ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مختصر سی تعریف کے بعد لا انتہا درود کی سلام ہو تاجدار مدینہ سرور کونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، آج اس استقبال رمضان پروگرام میں میرا تقریر کا عنوان ہے مقصد رمضان. رمضان ایک عظیم مقدس عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار. اس یوم کی آمد سے پہلے ہی مسلمان عالم کے دلوں میں مدر و اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی ہر مومن بندے کو روحانی خواہش و مسرت حاصل ہوتی ہے. بڑے خوش نصیب لاکھ مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھتے ہیں اور اس کی عظمت کا تصور کرتے ہیں. اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر دیگر مہینوں کی طرح لغویات، خواہشات، منکرات میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کے اس مہینے کی عظمت کا تصور نہیں. سامعین کرام، آج اس محفل میں آپ کے سامنے مقصد رمضان واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ قیامت کے دن ہم بامراد روزے داروں میں شمار ہو سکے، ناکام، نامراد اور بدنصیبوں میں شمار نہ ہو سکے. پہلا مقصد تقویٰ رسول اس مبارک میں ایک عظیم محترم شان چند روز عمل ہے جو ارکان اسلام خمسہ میں سے ایک عظیم رکن ہے. ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے روزے کی مقاصدات کو بھی واضح کہا تاکہ اہل ایمان روزے کی عظیم مقصد سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار پاؤ. دوسرا مقصد گناہوں کی مغفرت. روزے کا ایک عظیم مقصد ہماری گناہوں کی مغفرت کا بھی ہے. ویسے تو ماہ رمضان گناہوں کی مغفرت کا ایک عظیم مہینہ ہے. اگر ہم اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے تو ہم بڑے نقصان دینے والوں سے قرار پائیں گے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہ کو مٹا دیتی ہے جبکہ اجتناب کیا جائے بڑے گناہوں سے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تیسرا مقصد بے شمار اجر و ثواب. حدیث کا سین آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا ہر وہ نیک عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں انسان کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کی نیکیاں دیگر نیکیوں سے مختلف ہے. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. چوتھا مقصد جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی. روزہ وہ پاکیزہ عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنت کی وحی سنائی بلکہ جنت میں روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ تیار کر رکھا جس کے لیے قیامت کے دن صرف روزے داروں کو حاصل ہونے کا شرط ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس جس کو آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہوگا. وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جس رب العالمین نے
ہمیں اس سالانہ کانفرنس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا انتہا درودوں کی بارش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا اور جس دین اسلام کو آج ہم بہت آسانی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اور میرا عنوان اطاعت رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کریں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من مرضی کی بات نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی اگر میرے نبی بعض باتیں کر کر میری طرف منسوخ کر دیتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ہم ان کے شہرت کاٹ دیتے۔ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شریعت پر عمل کیا جائے، ان کے افعال و سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنایا جائے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات وغیرہ میں ان کی اتباع پیروی کی جائے۔ نزاح اختلافی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قطعی مانا جائے، اس کے سامنے فوراً سار تسلیم ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ہم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ تو فرمایا جس نے میرا حکم مانا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، یعنی تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے نبی آپ فرما دیجئے تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں اطاعت رسول کو دین کے اساس، ایمان کی بنیادی محبت الہی کے اصول کے ذریعہ رحمت الہی کا موجب اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا راستہ بتاتا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ سے محبت کرو اور آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور ایک بار اس سالانہ کانفرنس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور لا انتہا درود کی بارش ہو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے دین ہم تک پہنچایا،
اور آج ہم اس دین کو بہت ہی آسانی سے سیکھ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت والدین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تیرا پروردگار تجھے صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں سے دو یا ایک بڑھاپے کو پوچھ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا اور ڈپٹنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کا ادب و احترام کیا واضح ہو جائے۔ گویا ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی تاکید کو خوب واضح کیا گیا ہے۔ پھر بڑھاپے میں والدین بے بس، کمزور و لاچار ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے اون تک کہنے اور انہیں ڈانٹنے اور ڈپٹنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ والدین بڑھاپے میں کمزور اور بے بس و لاچار ہو جاتے ہیں۔ جوان اولاد وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے، اس کے علاوہ جوانی کے جذبات اور بڑھاپے کے سخت و غم و تجربات کا تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہی نہیں صرف متعدد آئی ہے، بلکہ والدین کے اطاعت اور فرما برداری سے متعلق آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں تکلیف برداشت کر کے رکھا، اس کا دودھ چڑھایا تاکہ 2 سال تک کی تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھے ایسی بات کا دباؤ ڈالے کہ تو ہمارے ساتھ شریک کر، تو تجھے اس بات کا علم نہ ہو تو ان کی بات نہ مانو، آج دنیا میں تو ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ والدین کے حقوق کا اندازہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت والدین